لہذا میرے اس نظام کو باقی رکھنے والی جو شخصیت ہوگی، ارے وہی تو امام حسین ہے۔ میرا منہج امام حسین سے چمکے گا، میرا طریقہ امام حسین سے دکھے گا۔ قیامت تک میرے نظام کو جو فالو کیا جائے گا، جس کی اتباع کی جائے گی، جس کی پیروی کی جائے گی، وہ امام حسین کا منہج رہے گا۔ امام حسین نے اپنے آپ کو شہادت کا جام پلا دیا۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ علت اساسیہ، اس کا خاص سبب کیا تھا؟ اس کا خاص سبب یہ تھا کہ حسین یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر نظام اللہ کا نظام چلے۔ جو یہاں پر غلط چیزیں رائج ہو رہی ہیں، بدکاریاں رائج ہو رہی ہیں، برائیاں رائج ہو رہی ہیں، فحشاء رائج ہو رہا ہے، اور برے اعمال یہاں پر شائع ہو رہے ہیں، عام ہو رہے ہیں، جو بدکاریاں معاشرے میں عام ہو رہی ہیں۔ حسین مجتبیٰ کا نام، حسین مجتبیٰ کی منشا یہ تھی ان ساری برائیوں کو میں ختم کر دوں اور نظام مصطفیٰ اور نظام خدا صحیح معنوں میں اس کو میں دنیا میں قائم کر دوں، تاکہ لوگ نظام مصطفیٰ، نظام خدا پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کو حاصل کر لیں۔ یہ منشا تھی۔ ایک بات یہ، کئی ایجوکیٹڈ لوگ جو غیر تعلیم یافتہ ہیں، جنہیں تعلیم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت تھی یزید سے؟ ان کو حقیقت میں ہندوستان کا آئین بھی معلوم نہیں ہے، اور ان کو قرآن کا آئین بھی معلوم نہیں ہے، شریعہ آئین بھی معلوم نہیں ہے۔ شریعہ آئین کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی بھی حاکم مخلوق پر، رعایا پر اگر ظلم کرے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھایا جائے کہ پلیز یہ صحیح بات ہے نا اور یہ غلط ہے، صحیح کو فالو کیجئے، غلط کو چھوڑ دیجئے۔ انڈین آئین کو دیکھیے، آج ہندوستان کا جو آئین ہے اردو زبان میں بھی موجود ہے، عربک زبان میں بھی موجود ہے، ہندی زبان میں بھی موجود ہے، انگلش زبان میں بھی موجود ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ انڈین آئین یہ ہے کہ اگر حاکم ظلم کرے، بادشاہ ظلم کرے، تو رعایا اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر اس کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھایا جائے یہ آئین غلط ہے، یہ جو قانون بن رہا ہے یہ انسانی فکر کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے۔ جو مسئولین ہوتے ہیں، جو بادشاہ کو چلاتے ہیں، یہ اولاً ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد میں جو دیگر حضرات جو ان کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حسین مجتبیٰ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا یہ غلط چیزیں یزید منوانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے حسین دین کی تبلیغ کرو مسجد میں بس اور مدرسے میں بس یہیں پر موقوف رہو، اور باہر آپ چکر میں نہ پڑیے۔ لیکن یہ مذہب اسلام، اس کا نظام فقط مسجد میں محدود نہیں رہے گا، یہ حسین کا منہج ہے، یہ حسین مجتبیٰ کا طریقہ ہے کہ دین فقط
مسجد میں نہ رہے گا، مدرسے میں نہ رہے گا، بلکہ مسجدوں مدارس سے باہر بھی دین کا پرچار ہوگا، دین کی نشر و اشاعت ہوگی۔ حسین مجتبی نے اس سے مقابلہ کیا، ادب کی کمی کو نہ دیکھا، بلکہ جس پر یقین کیا، جس پر بھروسہ کیا وہ ذات اللہ کی ذات ہے، وہی تو کامیابی دینے والی ہے، وہی تو فوز دینے والی ہے، جس کے لیے ہم نے کہا ہے اے اللہ یہاں پر کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، there is no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah۔ اس کو پڑھ کر ہم مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، لہذا میں جو نظام فالو کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ کے لیے فالو کرنا چاہتا ہوں، اس کی نشر و اشاعت اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جو اس دین کا اس وقت کا حاکم ہے وہ غیر ذمہ داری سے کام کر رہا ہے۔